मैनेजमेंट है इसको मर्ज करने जा रही है। बेसिकली ये मर्ज करने नहीं जा रही, ये मर्डर करने जा रही है। मर्जर नहीं है, मर्डर। ये मर्डर है। तो प्राइवेट है इसको डेवलप कर सकता है तो आप कोई कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आपका ये काम बनता है, ये घर पड़ा हुआ है, हम घर जा रहे हैं, हम इसको नहीं कर सकते नहीं करता, क्योंकि ये अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं, ये अपने लिए लड़ रहे हैं, ये मेंबर्स के लिए कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज हुसैन और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। नाज़रीन, स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लाहौर में एक बर्निंग इशू चल रहा है और हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि उस बर्निंग इशू पर जो है ना वहाँ के रेजिडेंट से और वहाँ के मेंबरान से बात की। बर्निंग इशू ये है कि 2 तारीख को एसजीएम होने जा रही है, 2 जून को, जिसमें यकनिकाती एजेंडा है कि इस सोसाइटी का मर्जर किया जा रहा है और इंतजामिया इस बात पे जिद है, इस बात का फैसला कर चुका है कि हर सूरत में प्राइवेट डेवलपर के साथ मर्जर होगा। तो इस वक्त मेरे साथ है वहाँ के सीनियर मेंबर और एक पुराने वहाँ के जो रिहायशी हैं वहीद राना मौजूद हैं जो हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे। और जी सलाम राना साहब, क्या हाल है? वही साहब, आप हमें सबसे पहले ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आप मर्जर के बारे में क्या नुक्ता नजर रखते हैं, क्या आप इसके मुखालिफ हैं, मुखालिफ है तो क्यों है? सबसे पहले मैं एक कहना चाह रहा हूँ, इन गिरते हुए पत्तों को हिकारत की नजर से न देख। इन गिरते हुए पत्तों को हिकारत की नजर से ना देख। एक दिन फिर भी निकल जाएगा। जैसा आपने पूछा कि बैंकिंग के हवाले से कि ये मौजूदा मैनेजमेंट है इसको मर्ज करने जा रही है। बेसिकली ये मर्ज करने नहीं जा रही, ये मर्डर करने जा रही है। मर्जर नहीं है, मर्डर। ये मर्डर है, ये हमारा एक नारा है कि ये स्लोगन है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है मर्जर की बात। तो मर्जर पहले भी ये कोशिश कर रहे थे कि लेकिन इससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान है। क्या नुकसान है मर्जर का? क्या नुकसान है? अगर प्राइवेट डेवलपर अच्छी सोसाइटी के साथ मर्जर इसका हो जाता है तो इसका कोई फायदा नहीं है वैसे? जी फायदा कोई नहीं। जो प्राइवेट होगी तो फर्ज वाहद इसका यानी कि ऑनर होगा, जो मालिक होगा। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है तो वो तो लोग से चाहते हैं। अब आप छोटी सी मिसाल है कि आप किसी बच्चे को पढ़ते हैं, लिखाते हैं, तो फिर इसकी कोशिश ये होती है कि मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनूं, सही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाऊं, ताकि वहां पे मुझे ज्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर में तो जाहिर बात आज यहाँ पे, कल वहां पे, कल वहां पे, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो किसी वक्त भी इसका फ्यूचर देर हो सकता है। तो इसी तरह कॉर्पोरेट जो सोसाइटी है ना, इसका जो उनके मेंबर है उनको बहुत ज्यादा फायदा है। कॉर्पोरेट एक प्लेटफॉर्म है जिससे जाकर हम अपनी सुनवाई, जो आपके ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी की मैनेजमेंट आती है इलेक्ट होकर वो नहीं करती, तो आप इस प्लेटफॉर्म में जाकर उसको सॉल्व करवा सकते हैं। ये नहीं राणा साहब, आप ये कह रहे हैं कि जब मर्जर होगा तो उसमें ना सिर्फ सोसाइटी का नाम तब्दील होगा बल्कि इसकी जो कोऑपरेटिव जो हैसियत है और मेंबरान की जो हैसियत है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो मेरा ख्याल है कानून के मुताबिक उसके मालिक भी होते हैं, तो वो हैसियत खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अपनी मर्जी से जो भी इसका बिल है या पानी का बिल है अपनी मर्जी से है। उसके बाद इसकी जो रोड्स है, इसकी जो पार्क्स है, इसकी जो सिक्योरिटी है, ये भी आप उसके नुकसान दिलवा ये नुकसान आते हैं, वो फिर अपनी मर्जी के ऊपर जो चार्जेस वो उससे लेंगे। लेकिन कोर्ट में भी नहीं जा सकते, यानी कि घर तो जो होता है ना वो तो स्कूल के लिए होता है। आप सही ठीक है ना। तो अगर आपके घर में सुकून नहीं है, मेंटली तौर पर सुकून नहीं है, तो फिर आप किस तरह मेरा ये आपका ही मसला नहीं है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का भी मसला है। तो दूसरी जो बात आप मर्जर की कर रहे हैं, मर्जर पे नुकसान ये है सबसे पहले कि कनाल से शुरू हुआ है, कनाल से ये आ गया 14 मरले से आ गया। यानी जो डेवलपर है इसको डेवलप करने जा रहा है, जिसके साथ मर्जर होगा, वो कनाल से 14 मरले, फिर 7 मरले या 10 मरले इस तरह की थोड़ी जमीन दे रहा है। 14 मरले जो दे रहे थे कनाल की दे रहे थे 2016 में इनकी मीटिंग हुई है, इनकी एजीएम हुई, उसमें ये बंदा पास किया गया है। कुछ जो कनाल का है वो 14 मरले देंगे, हमारे पास इतनी ही यानी कि गुंजाइश इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ये अल्फाज जो शहजाद भाई के हैं उनके अल्फाज ये हैं। कौन है? ये एक्स अच्छा, तो उनके ये वर्ड थी किसी ने कहा जी आपको 14 को 15 का 14 को 15 करते हैं ना,
تو ہمیں ایک مرلے کے پیچھے 3 ارب روپے کا لاس ہوگا. میرے پاس 14 مرلے جگہ ہے اور 10 مرلے کو میں صرف 7 مرلے دیتا ہوں. وہ جھنڈا وہاں پہ پاس ہوا ہے. پاس ہونے کے بعد یہ این ڈی اے میں انہوں نے سبمٹ کیا ہے. این ڈی اے میں نقشہ بنا کر دیتا ہے. این ڈی اے نے پھر کچھ بیرونی طاقتیں تھی جن کی شکنجے میں اس وقت ہماری اسٹیٹ سوسائٹی ہے. نقصانات کی بات کریں. نقصانات ہیں. پہلے نمبر پہ ٹھیک ہے، اس کو یہ سب سے پہلے ان کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کو خود ڈیولپمنٹ کریں گے. اس کے بعد جیسے یہ فیز ون پہلے بھی غالباً کیا تھا فیز ون سرکاری ادارے نے جی سرکاری ادارے نے کیا تھا. وہ کوئی بات نہیں آئی پر پرائیویٹ ادارے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ میں. پرائیویٹ ادارے زیادہ کام کر رہے ہیں. میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ یہ بجائے کسی پرائیویٹ کو دینے کے لیے خود اس کی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں کون سی اپرچونیٹی کہ یہ نہیں ہو سکتے. پیسے آپ نے لوگوں سے مینجمنٹ چاہتے ٹھیک ہے نا، اور آپ اس کو ڈیولپ کر دینا. آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے عالی نہ آپ کہنا صحیح آپ کا کام ہے. آپ نے خود ڈیولپمنٹ اس کی جا کر کرنی نہیں ہے. وہاں پہ رولر آپ نے خود تو چلانا نہیں ہے. یہ تو کمپنی ہی ہائر ہوتے ہیں. اگر پرائیویٹ اس کو ڈیولپ کر سکتا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کا یہ کام بنتا ہے. یہ ڈیزائن پڑا ہوا ہے، ہم گھر جا رہے ہیں، ہم اس کو نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیکن انہوں نے نہیں کرتا کیونکہ یہ اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ اپنے لیے لڑ رہے ہیں، یہ ممبرس کے لیے کوئی نہیں لڑ رہے. جب یہ آئے تھے تو انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے، یہاں پہ جو جانور ہیں وہ کو ختم کر دیں گے، جو بھی کچھ ہے سارا. لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کا بے بولیوار دیکھ لیں، ابھی تک وہ جب چلے جاتے ہیں مجھے لگتا ہی نہیں ہے کسی اچھی سوسائٹی کا آئیڈیا میں چلے گئے. یہ ساری چیزیں یہ آپ کے مائنڈ کی، آپ کی ابیلٹی کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہے نا سوسائٹی مینٹر کو پتا چلے کہ واقعی یہ سوسائٹی ہے. اب اس کے بعد کئی سوسائٹیاں بنی ہیں جیسے لیک سٹی بنی ہے ٹھیک ہے. وہ کہاں کے کہاں چل گیا. اور سب سے بڑھ یہاں پہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، جو سوسائٹی اس سوسائٹی سے 20 سال بعد میں آ کر وہ 30 کلومیٹر سے آ کر یہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع کر رہی ہے، تو یہ میرا خیال ہے سوسائٹی کے لیے اس کی جتنی بھی مینجمنٹ گزری ہیں ان سب کے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ یہ دونوں مرنے کا ہوگا. یہ اس قابل نہیں تھے کہ اس کو ڈیولپ کر سکے. جب یہ آتے ہیں الیکشن میں تو بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کچھ بھی نہیں کیا ہے انہوں نے. مگر مارے کے بعد کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ ممبرس کے ساتھ زیادتی ہے. جی ناظرین بتا رہے ہیں کہ یہ ممبر کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ ڈیولپمنٹ اور یہ جو مرجر ہے اور یہ بالکل ہی غلط ہے. وہی رانا صاحب میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ پچھلا جو الیکشن جس میں ابھی یہ جو الیکشن گزرا ہے اس میں آپ آر جی کے پلیٹ فارم سے آپ نے جو ایگزیکٹو باڈی اس کا الیکشن لڑا جی مگر اب آپ آر جی کا ریزیڈنٹس گروپ کا حصہ نہیں ہے. اس کی وجہ میں جان سکتا ہوں؟ جی بالکل بتائیے. سب سے بات پہلے یہ ہے کہ جب سی بلاک میں بات سے ان کا جو ڈسپیوٹ چاہیے تھا جو آج کی بات سے وجود گیا ہے، یہ وہاں پہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کرنا چاہیے تھی جو اس کا فیل ہوتا نہیں ہے. اس میں کچھ لوگ بھی شامل ہیں تو وہاں سے یہ بیسیکلی وہ اس کو بچانا آئے تھے. ایک نعرہ لگایا کہ ہماری سائٹی ہم چلائیں گے. اب دیکھیں یقین کریں کہ میرے تعلقات میرے ریلیشن سارے جو سابقہ جو اس کی جو مینجمنٹ سے ان کے ساتھ ہیں سارے جانتے ہیں الحمدللہ. میں ان کی عزت کرتا ہوں وہ میری عزت کرتے ہیں. لیکن ان سب کو چھوڑ کر ہم آر جی کی طرف میں گیا تھا. میں نے کہا جی ان کا نعرہ اچھا ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ان کے نعرے نے ایٹریکٹ کیا. جی بالکل. وہ 4 سال تک اس یعنی کہ پوائنٹ پہ سیاست کرتے رہے 5 سال کہ جی ہماری سائٹی ہم خود چلائیں گے. اور ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا، فائنینشلی سپورٹ بھی کیا اور ان کو یعنی کہ ووٹوں سے بھی سپورٹ کیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو الیکشن ہوا اس لیے سب سے زیادہ ووٹ ایگزیکٹو ممبر سے میں نے لیے ہیں. 1200 کے قریب ووٹ ہے میرے ٹھیک ہے نا. 5 ممبر ہوتے ہیں ایگزیکٹو. سب سے زیادہ ووٹ میرے لیے اور میری اس کے اوپر ورکنگ نہیں تھی اتنی زیادہ کیونکہ میرے اوپر ایلیگیشن لگا دیا گیا تھا کہ یہ ڈیلر ہیں. تو میں تو کورٹس میں تھا، مجھے تو ٹائم نہیں ملا یہ سب کچھ کرنے کا. الحمدللہ یہ اور بلکہ دوسری الیکشن ہم ون کر چکے تھا. صرف ان کی نائب کی وجہ سے ان کی بدنیتی کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو سکے. اللہ پاک تو سب کی نیتیں جانتا ہے کسی نے کیا کرنا ہے کسی نے کیا کرنا ہے. تو پھر اس کو وہی منصب دیا جاتا ہے جو اللہ پاک کو پسند ہوتا ہے. جی بڑی مہربانی. جی ناظرین وحید رانا صاحب ہمارے ساتھ میں گفتگو تھے. آپ نے 2 باتوں کا بڑا بھرپور اور مدلل جواب دیا. نمبر 1 یہ تھا کہ مرجر کے وہ مخالف کیوں ہیں
اور دوسرا یہ کہ آر جی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا مگر اب آر جی کا حصہ نہیں ہے، تو اس کی بھی انہوں نے وضاحت کی۔ ناظرین، مرجر کے حوالے سے خاص طور پہ جو برننگ ایشو ہے اسٹیٹ لائف کوآپریٹو ہاؤس سوسائٹی کا، وہاں پہ ہماری جو گفتگو ہے وہ جاری ہے۔ مختلف ڈیلر کے ساتھ ہم سیشنز کر رہے ہیں اور اس پہ ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سب ایک بات آر جی کے حوالے سے ہم بالکل آر جی کے ساتھ تھے، ہر پلیٹ فارم میں ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، جو بھی ان کو مسائل در پیش تھے ہم ان کے ساتھ تھے، کیونکہ ان کا جو نعرہ تھا نا وہ اچھا تھا، کام بھی اچھا کرتے تھے۔ اب پچھلے 2 ماہ سے یہ بالکل خاموش ہے، 3 ماہ سے انہوں نے کیا کیا ہے، کچھ ممبرس کے وہ پیٹھ میں چھڑا پونپا ہے، یہ ان کو مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سب دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں کہتا ہوں انہوں نے بہت ظلم کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی کیا ہے اور ممبرس کے ساتھ بھی کیا ہے، یعنی کہ اعتماد کو انہوں نے بہت زیادہ ٹھیس دی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور الحمدللہ یہ اقتدار تو آتے ہیں جاتے ہیں، یہ تو آنے جانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن بدلے میں کچھ تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ یار یہ میں کیا کر لوں۔ تو اس وجہ سے میں آر جی کو بالکل خیر بات کہہ چکا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ سوسائٹی سے دور ہی رہے آر جی والے۔ جی ناظرین، وحید رانا صاحب ہمارے ساتھ محور گفتگو تھے۔ آپ نے 2 سوالوں کا بڑا ڈیٹیل کے ساتھ واقع کرنا چاہیے، بنسبت ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیا۔ نمبر یہ کہ مرجر کے مخالف کیوں، اور دوسرا یہ کہ آر جی گروپ کا حصہ کیوں نہیں ہے۔ ناظرین، برننگ ایشو جو سوسائٹی میں چل رہا ہے کہ وہاں پہ جو سوسائٹی کا مرجر کیا جا رہا ہے، اس پہ ہم مختلف وہاں کے ریزیڈنٹس کے ممبران کے جو ان کی جو اپینین ہے، ان کی جو آراء ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فردر بھی ہم ملاقاتیں کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ رانا وحید صاحب سے اجازت چاہوں گا، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ اللہ حافظ۔